السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ماں جو سکانہ ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، وہوا اور وہ، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کی وضاحت اس آیت کی روشنی میں ایسے ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ رات اور دن میں جو مخلوق پناہ لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، جمادات سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس سے مراد ہے ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے۔ وہی ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرتا ہے، وہی نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے لیے اخلاص اختیار کیا جائے، صرف اسی سے محبت، اسی سے خوف ہو اور اسی سے امید باندھی جائے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوقات پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اس کے سننے اور جاننے کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، اختلاف لغات اور تنوع حاجات کے باوجود وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ اختلاف لغات اور تنوع حاجات کے باوجود وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تھیں اور جو مستقبل میں ہوں گی، اور ان کو بھی جانتا ہے جو نہ تھیں کہ اگر وہ ہوتی تو کیسی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے۔ بحوالہ تفسیر سعدی۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم، اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ بدر والے دن جیسی ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد بھی کرنا اور انہیں محفوظ بھی رکھنا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل فرما۔ اے اللہ اہل یہود کو شکست دے اور انہیں نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ اہل یہود کی پکڑ سخت کر۔ اے اللہ ان دشمنوں کے گھروں کو برباد کر جہاں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔